آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ تیسرا ون ڈے پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، ٹیم میں ایک تبدیلی، شاہین افریدی کی جگہ نسیم شاہ کو شامل کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تیسرا ون ڈے میچ فیصلہ کن میچ ہے۔ پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، شاہین افریدی کی جگہ نسیم شاہ شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر متوقع بہتری آئی، جس نے بھارت کو سخت پریشان کر دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق یہ پیش رفت امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت اور پاکستان کے درمیان حالیہ سفارتی رابطوں کے نتیجے میں سامنے آئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دوبارہ امریکہ کے اعلیٰ سطح کے دورے کیے۔ جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ یہ ملاقات اس لیے اہم تھی کیونکہ ماضی میں صدر ٹرمپ نے پاکستان پر کھلے عام تنقید کی تھی، تاہم اب منظرنامہ یکسر تبدیل ہو چکا۔ سینئر تجزیہ کار ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ پیش رفت حیران کن ہے۔ پاکستان نے اس غیر روایتی صدر سے تعلقات بڑھانے کا فن خوب سمجھ لیا ہے۔ دریائے ہنزا پھر بفر گیا۔ گلمت اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے سیلابی ریلوں سے واٹر چینلز، کھڑی فصلوں اور مکانات کو نقصان پہنچا۔ شگر میں بھی سیلاب زرعی اراضی اور درخت ریلوں میں بہہ گئے۔ وفاق کی ناکامیوں کا بورڈ صوبوں پر نہ ڈالا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسلام آباد میں بیٹھے بابو نااہل اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہیں، ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا، اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں، وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے، وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے۔ اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے، اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26 امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے۔ سینٹ میں شاعری رحمان کی پی ٹی آئی پر تنقید، اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کی شدید نعرے بازی، ڈائس کے قریب پہنچ گئے۔ شاعری رحمان کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے لیڈر نے سی پیک کو ملیا میٹ کیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں چین دیگر ممالک سے تعلقات خراب کیے۔ پھر کہتے ہیں کہ چین کو دور کر دیا، اس کو سر کیا بات کر رہے ہیں؟ جب چین کے اعلیٰ حکام یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک پہ تماشا کر کے ان کو واپس گھر بھیجا، بھول گئے؟ انہوں نے سی پیک کو ملیا میٹ کر دیا، کیوں بھول گئے یار؟ ہمیں آپ خارجہ پالیسی نہ سکھائیں۔ اب یہ پیج پھاڑ پھاڑ کے کیا سیاست کر رہے ہیں؟ اب آپ غنڈہ گردی پر اتر آئیں تو اس کا کچھ نہیں حل ہوتا۔ کسی بھی مجرم کی سزا احتجاج سے ختم نہیں ہو سکتی۔ وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، مزید کہا کسی مجرم کو ریلیف دینا عدالتوں کا کام ہے۔ رکن اسمبلی کی نااہلی کا طریقہ کار موجود ہیں۔ 9 مئی کے واقعات سب نے دیکھے۔ ان کو کنوکشن سے اختلاف ہے، ویلڈ ریزنز ہوں گی، ہو سکتا ہے ویلڈ ریزنز نہ ہوں، بٹ دی اونلی میکنزم اویلیبل ٹو دیم is to surrender before the authority of law and then file an appeal. That appeal will be dealt with in accordance with the merits of the same. اس کے مطابق فیصلہ ہوگا سر۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن کو حکومت سے پھر مذاکرات کی دعوت، کہا مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہوں، بیٹھ کر بات کریں، میرے لیے پارلیمنٹ ہی گرینڈ جرگہ ہے۔ جو پرائم منسٹر میٹنگ somebody میری نظر میں is not our parliamentary duties، مگر طریقہ ایک اور ہے۔ طریقہ وہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہاں بات کی، لا منسٹر صاحب نے کی، انٹیریئر منسٹر صاحب نے کی، میں نے بھی کی۔ بیٹھیں،
बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ। हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का, ये जो ग्रैंड जिरगा जुर्गा मुझे नहीं समझ आती, ये ग्रैंड जिरगा है मेरा। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इसके लिए कोशिश की, नाहली किसी मसले का हल नहीं, ये सीजन अब खत्म होना चाहिए। सियासी हल निकाल, जहाँ तक डायलॉग है तो देखो डायलॉग होनी चाहिए थी। डायलॉग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है अगर मसाइल है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जिन्होंने कहता था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी, अल्लाह करे कोई तरीका निकल आए। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा बानी पिटाई साबिक वजीर आजम हैं, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। आज बानी की बहनों और अरकान कौमी असम्बली को ना मिलने दिया गया तो कल इजलास का बाइकॉट करेंगे। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट आज शाम को होगा। अल हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मारूफ गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। अल हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट आज शाम को होगा। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। 425 में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, दैट्स क्लोज टू अबाउट 342 बिलियन। अगर अब 6 महीने में 24-25 में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, दैट्स क्लोज टू अबाउट 342 बिलियन। अगर अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो ये नंबर जो है तकरीबन 700-800 बिलियन रुपए बन जाता है, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स क्यूमुलेटेड। तो इसलिए जो मेन चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, और हमने बार बार ये बात की है कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में सिर्फ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाए तो वो उससे भी ज़्यादा मुनाफा उससे जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो इसके 2-3 सिचुएशंस हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। पहली बात तो ये है कि 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हमने टेकिंग इट थ्रू द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन एज वेल, वो हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दी है। तो उसमें से 8 एंटिटीज़ हैं जो ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर शुड गो थ्रू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, ताकि हम उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। दूसरा जो करंट गवर्नेंस प्रोसेस है, सो 24 हैं और उसमें से फिर बाकी भी जो एंटिटीज़ हैं हम इंशाल्लाह इसी तरह उसको आगे लेते जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये सिलसिला नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। ये सिंध की गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा एक फॉर्मूला बनाया है in terms of public-private partnership. That's another way of going in terms of reducing the role of the government and bringing the private sector in. तो वो भी हम उसको भी हम वैल्यू कि पहले 6 महीने में 24-25 में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, दैट्स क्लोज टू अबाउट 342 बिलियन। अगर अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो ये नंबर जो है तकरीबन 700-800 बिलियन रुपए बन जाता है, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स क्यूमुलेटेड। तो इसलिए जो मेन चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, और हमने बार बार ये बात की है कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमने काफ़ी जो डिस्कोज हैं उनको हमने इसी तर्ज पे हम इसको आगे लेके गए हैं, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है कि रिकवरीज बेहतर हुई हैं और जो लाइन लॉसेस हैं वो कम हुई हैं।
اور اس میں سے 3 جو ڈسکوز ہیں they are going into the privatization process as well. But having said that, the government nominees have to play their role. لگاتے جائیں. Therefore جو corporate governance کا جو ایک رول ہے کہ آپ پیپرز پڑھ کے جائیں جن سب کمیٹیز میں ہیں ان سب کمیٹیز میں اپنی وائس شو کریں اور جو مین بورڈز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں اینڈ میک شیور دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان's وائس از ایبسلیوٹلی ہرڈ تاکہ یہ جو 1-2 جو انسٹنسز آئے ہیں جہاں اس قسم کی جو اس کو ابھی ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں اس قسم کی جو ویورڈنس جو نظر آئی ہے اور وہ ان اینی کیس متعلقہ کمیٹی کو وہ جائے گی اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس پہ اس کو دیکھا جائے لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں دے مسٹ پلے دیئر ڈیو رول آن دیز بورڈس ایز وی گو فارورڈ انڈر دا SOE ایکٹ. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لاسز ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیئرمین صاحب اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں SOEs میں جو لیکیج ہے اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے I chair both the cabinet committee on SOEs but into the privatization process as well. But having said that, the government nominees have to play their role. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بورڈ فیس اکٹھی کر لیں اور بغیر پیپر پڑھے وہاں پہنچ جائیں اور چھاپ پہ چھاپ لگاتے جائیں. Therefore جو corporate governance کا جو ایک رول ہے کہ آپ پیپرز پڑھ کے جائیں جن سب کمیٹیز میں ہیں ان سب کمیٹیز میں اپنی وائس شو کریں اور جو مین بورڈز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں اینڈ میک شیور دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان's وائس از ایبسلیوٹلی ہرڈ تاکہ یہ جو 1-2 جو انسٹنسز آئے ہیں جہاں اس قسم کی جو اس کو ابھی ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں اس قسم کی جو ویورڈنس جو نظر آئی ہے اور وہ ان اینی کیس متعلقہ کمیٹی کو وہ جائے گی اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس پہ اس کو دیکھا جائے لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں دے مسٹ پلے دیئر ڈیو رول آن دیز بورڈس ایز وی گو فارورڈ انڈر دا SOE ایکٹ. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لاسز ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیئرمین صاحب اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں SOEs میں جو لیکیج ہے اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے I chair both the cabinet committee on SOEs but also the cabinet committee on right sizing. تو اس میں ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کا جو 43 فیڈرل منسٹریز ہیں 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو کیسے رائٹ سائز کریں ان کو کیسے ہم ایفیشینٹ بنائیں اور یہ جو لاس ہے اس کو کم سے کم ہم لے کر جائیں اور انشاءاللہ آپ اس میں بتدریج امپرومنٹ دیکھیں گے آن دا بیسس آف دا اسٹیپس دیٹ وی آر ٹیکنگ بٹ دا گورننس پارٹ جو ابھی سینٹر صاحبہ نے بات کی ہے از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ایز وی گو فارورڈ. بہت شکریہ جی ایک گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک جماعت نے یہاں پہ واک آؤٹ بھی کیا تھا میری گورنمنٹ سے وہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسے لوگ ان کے پاس بھیج دے یا ایسے
वो कोई कमेटी बना दे ताकि आइंदा के लिए मेरी अपोजिशन से कि जो जमात वॉकआउट कर गई उनसे भी गुजारिश होगी कि ऐवान के मामलात यकीनन ऐवान में हल होने चाहिए और इसमें पॉलिटिकल जी उससे पहले पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम 14 से 16 अगस्त तक होने वाली काजाकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शिरकत के लिए आस्ताना पहुंच गई। G1 रैंक के इस इवेंट में 21 ममालिक हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तान, चीन, भारत, काजाकिस्तान, नेपाल, मुत्तहदा अरब अमारात, अफगानिस्तान और सऊदी अरब और दीगर ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत टीम हेड लेफ्टिनेंट कर्नल ज़िशान असलम और कौमी हेड कोच मास्टर यूसुफ करामी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़िशान असलम ने कहा, हमारा हदफ पाकिस्तान के लिए आज़ादी के मौके पर गोल्ड मेडल जीतकर बतौर तोहफा देना है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 14 अगस्त को अपने अपने वेट कैटेगरीज में इन एक्शन होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।